تو پتہ چلے گا کہ نہیں سوائق محرقہ اہل سنت کی کتاب ہے حدیثوں کی، اس میں لکھ دیا گیا سید کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ صدقہ حرام ہو، اور جب یہ حدیث ختمی مرتبت نے دی تو کہا 3 پر صدقہ میں نے حرام کیا، اور تینوں کی اولاد پر، ایک عقیل، ایک جعفر اور ایک علی۔ عقیل پر بھی صدقہ حرام، جعفر بھی صدقہ حرام، علی پر بھی صدقہ حرام، ان کی اولاد پر بھی صدقہ حرام، اس لیے کہ تینوں سید، چونکہ عقیل اور جعفر سید، اس لیے رسول نے حدیث دی یا علی ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ یہ عقیل و جعفر کو دیکھ کر کہا، مطلب یہ کہ چچا کے گھر میں بیاہ کر جائیں گی، باہر نہیں جائیں گی، اس لیے اللہ نے عقیل کو 12 بیٹے دیے اور جعفر طیار کو 8 بیٹے دیے، تاکہ اگر 18 بیٹیاں علی کو ملے تو گھر میں بیاہ ہو جائے۔ بیٹے کم تھے پہلے زمانے میں، ہم نے یہ سنا، ہمارے بچپن تک یہ تھا، بچپن تک ہمارے سننے میں دور دور دیہاتوں گاؤں میں آتا تھا، رشتے نہیں آ رہے ہیں بچی کے، تو کسی دولت مند بوڑھے نے جس کی عمر 80 برس ہے، اس نے 10 برس کی لڑکی کے لیے رشتہ دے دیا، باپ غریب، اس نے 80 سال کے بوڑھے سے بیاہ دی۔ پہلے زمانے میں لڑکیاں بوڑھوں کو بیاہ جاتی تھی، لیکن یہ رسم صرف ہندوؤں میں پائی جاتی ہے، کافروں میں پائی جاتی ہے۔ جب اسلام آیا تو ایسا کوئی مسئلہ ہمیں نہیں نظر آتا، کوئی کیس ہم نے نہیں دیکھا مدینے میں کہ رسول اللہ کے حکم سے 5 برس کی بچی 70 برس کے بوڑھے کو دے دی گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہی نہیں، یہ عدل رسول کے خلاف ہے۔ یہ عدل الہی نہیں ہے، یہ عدل الہی نہیں ہے، بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ جعفر جیسی ہستی علی کے بعد، رسول اللہ کے بعد علی کے بعد، عقیل جیسی ہستی، نام ہی عقیل ہے، شرف کیا ہے؟ جعفر، لقب طیار، یعنی پرواز کرتے ہیں جنت میں زمرد کے 2 پروں کے ساتھ۔ رسول اللہ نے ممبر پہ فرمایا میں نے جعفر کو جنت پہ پرواز کرتے دیکھا، اللہ نے انہیں زمرد کے پر عطا کیے ہیں۔ اسلام کا علمدار علم یا حمزہ کو ملا، یا جعفر کو ملا، یا علی کو ملا، یہ اسلام کے بڑے بڑے علمدار، اور جنہوں نے علم کی حفاظت میں جان دے دی، اس میں سر فہرست جعفر، جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹا دیے علم کے لیے، اتنے شجاع کہ مولانا روم نے مثنوی میں کہا کہ یہ لڑتا ہوا جو جوان آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تلوار سے ہمارے پورے قلعے کو الٹ دے گا، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یہ چاہے تو پورا قلعہ ہمارا الٹ دے، اٹھا کے پٹک دے، اتنا بہادر، اس لیے کہ وہ تلوار گواہی کے لیے استنبول کے میوزیم میں اب بھی رکھی ہوئی ہے، 2.5 گز کی تلوار، اتنی چوڑی تلوار، اسے دیکھ کر آج بھی دنیا کہتی ہے یہ اٹھائی کیسے جاتی ہے۔ اس تلوار کو اٹھا کر جعفر نے موتا میں جنگ کی اور ہزاروں کو مارا، علم کی حفاظت کی، ایسا بہادر جعفر طیار جسے رسول اللہ نے علمدار بنا کر بھیجا تھا، اس کا شجاع بیٹا عبداللہ ابن جعفر، دوسرا بیٹا عون بن جعفر طیار، دونوں میں 2 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی، زینب اور ام کلثوم میں 2 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر حسن کے عمر کے اور حسین کی عمر کے ایک ہی سن ہے ولادت کے، اور جب 14 سال کی عمر ہوئی زینب کی اور 13 سال کی عمر ہوئی ام کلثوم، تو سامنے تو تھے 2 داماد، دونوں کی شادیاں ساتھ ہوئی، کتاب موجود ہے، آ گئی ہے ام کلثوم، تفصیل پڑھنا ہے تو پڑھ ڈالیے۔ پہلی سواری ہے ام کلثوم، تمام ریسرچ ورک اس میں نے پیش کر دیا، ہر پہلو سے گفتگو کی ہے، یہ سیادت والی گفتگو بھی اس میں تفصیل سے ہو گئی۔ بیاہ پر ایک گھر میں گئے،
بڑے گھر کی بیٹیاں بڑے گھر میں جاتی ہیں. اور کائنات میں سیدہ سے بڑا گھر کوئی تھا؟ سیدہ کے گھر سے بڑا گھر کس کا تھا؟ بڑے گھر کی بیٹی تھی سیدہ. اس لیے اللہ نے کہا بڑے گھر میں بیاہ ہو. اور میرے گھر سے بڑا گھر کس کا ہے؟ ابے بڑھ گئے، علی کعبے میں پیدا ہوا تھا، سیدہ رسول کے گھر میں، بڑے گھر سے بڑے گھر میں. سیدہ کا انتخاب رسول اللہ کرے. بیٹیوں کے پیغامات آتے ہیں، جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں 1 نہیں 10 پیغام آتے ہیں، لیکن انتخاب کیا جاتا ہے. بیٹی کا باپ انتخاب کرتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں سے کون سا رشتہ اچھا ہے. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ بیٹیوں کے رشتے آئے. تاریخ بھی عجیب ہے، رشتے آئے تو اس کو شادی ہی بنا دیا. اب یہ تو وقت نہیں ہے، آنے والی تقریروں میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کیا ہوا. نسبت ہوئی، بیوی میں ڈال دیا، یا کوئی رشتہ لے کے آ گیا تو لکھ دیا ہاں ہو گئی. یہ کیا بات ہو؟ رشتے دینا معیوب بات نہیں، لیکن لڑکی کا باپ دیکھے گا. سیدہ بیوی کے بھی رشتے آئے تھے، لیکن جواب ایک ہی دیا، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. بھائی غور کیجئے گا، میرے جملے ضائع نہ کیجئے گا. جس سیدہ کی نسبت شادی، نکاح، ولیمہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب اور ام کلثوم کی شادی بغیر اللہ کی مرضی کے؟ مثالیں خاندان میں موجود تھی، مثالیں خاندان میں موجود تھی. اور میں نے اس لیے سنایا جعفر کی بہادری کہ وراثت میں شجاعت دونوں بیٹوں میں آئی. کئی لڑائیوں میں عبداللہ ابن جعفر لڑے، علی کے پہلو میں لڑے. اس سے بڑی شجاعت کیا ہوگی کہ ایک طرف عبداللہ ابن جعفر، ایک طرف عون بن جعفر، دونوں بھائی علی کے ساتھ لڑے. 3 لڑائیاں علی نے بعد رسول لڑی. تینوں لڑائیوں میں یہ علمدار علی نے علم دیا ہے بھتیجوں کو اور داماد بھی ہیں. اور اٹھا کے پڑھ لیجیے کتابیں، میں نے حوالے بھی دے دیے، یوں بھی پڑھ لیجیے آپ جا کے. ساری کتابوں میں موجود ہے کہ جناب ام کلثوم اپنے شوہر کے ساتھ کربلا آئی. تو اگر 17 ہجری میں شادی ہوئی ہے اور 61 ہجری میں واقعہ ہوا ہے تو عون بن جعفر کو زندہ اور 17 میں شادی ہوئی ہے عون کی، تو بیچ میں بیوہ کب ہو گئی ام کلثوم؟ بیوہ جس کا شوہر موجود ہے وہ کربلا میں شہید ہو رہا ہے، کربلا میں عون شہید ہوئی. تک آیا، اولاد بھی ساتھ آئی، بیٹا بھی ساتھ آیا، بیٹی بھی ساتھ آئی. بیٹا جناب زینب کا داماد، جناب ام کلثوم کا بیٹا قاسم. اس لیے عون کو ابو القاسم کہتے ہیں، قاسم کا باپ، اور ام کلثوم کو ام القاسم کہتے ہیں، قاسم کی ماں قاسم کا باپ. اور کلثوم، یہ ام کلثوم کو کلثوم، زینب کی بیٹی کلثوم، اس کی شادی قاسم کے ساتھ رجب میں شادی ہوئی. ابھی نئے دولہا دلہن جب کربلا میں آئے کہیں گے آپ فرمائش کریں گے تو ان کے بیٹے قاسم کی شہادت بھی پڑھ دوں گا. پوری شہادت میں کتابوں میں کلثوم نے لکھ دی. آپ کہیں تو صاحب ممبر کے آپ تنہا آدمی ہیں، یہ سب باتیں کر رہے ہیں. دوسرے کسی خطیب نے یہ باتیں نہیں کی، لیکن بعض خطیب نہیں کرتے لیکن لکھتے ہیں. میں اکیلا تھوڑی ہوں، 2 گواہ ہوتے ہیں. دوسرے گواہ کا نام بتا دیتا ہوں. ایک تو میں گواہ ہو گیا کہ ام کلثوم صاحب اولاد تھیں، بیوہ نہیں تھیں، اور شوہر کربلا میں تھے اور قوم سے شادی ہوئی جعفر کے بیٹے سے. ایک گواہ تو میں ہو گیا. اب دوسرا گواہ آپ کو چاہیے. دوسرا گواہ دے رہا ہوں علامہ طالب جوہری. اب ممبر کا آدمی چاہیے نا، میں بھی ممبر کا آدمی ہو گیا. ان کی کتاب پچھلے سال آئی حدیث کربلا، اٹھا کے پڑھ لیجیے. 23 میں ڈھونڈیے گا عون بن جعفر کہاں لکھا ہے.
اسی صفحے پہ جائیے گا، انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دے دیا جو اصل کتاب ہے، میں نے اس کا نام نہیں لیا، میں نے شروع علامہ طالب جوہری سے کیا، اب آگے بتا دیتا ہوں پچھلے آیت اللہ نے کہاں کہاں یہ لکھا۔ تو مانقانی نے یہ روایت اپنی کتاب جو کہ 3 جلدوں میں تلقی المقال جو رجال کی کتاب الف سے لے کر یہ تک جتنے اسلام میں لوگ گزرے سب نام بنام اس میں ہیں، سارے راوی، ساری شخصیتیں، ساری ہستیاں، عورت مرد سب اس میں ہیں 3 جلدوں میں۔ یہ ہے رجال کہلاتا ہے یہ علم کہ جس میں ہستیوں کا ذکر کیا جائے۔ اس جلد کو آپ کھولیے گا نہ ملے تو ہمارے یہاں کے دیکھ لیجیے گا، ہمارے کتب خانے میں دیکھ لیجیے گا، عربی میں کتاب ہے، بڑے سائز کی کتاب ہے، موٹی سی کتاب ہے، اس میں عین میں اون لکھا، اس میں پوری تفصیل لکھ دی انہوں نے۔ اسی کتاب کا حوالہ علامہ طالب جوہری نے لے کر اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی کتاب کا حوالہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور گواہ چاہیں گے تو 50 کتابوں کے نام گنا دوں گا۔ اب آپ کہیں گے یہ مشہور کیوں ہوا؟ تو اچھا آپ مشہور پہ عمل کرتے ہیں یا سچائی پہ عمل کرتے ہیں یہ بتائیں۔ آپ کو یہ بتانا پڑے گا اور 9 دن یہ بحث ہوگی کہ آپ کی شریعت مشہور پہ چل رہی ہے یا فرمان معصوم پہ چل رہی ہے، آپ کی تاریخ فرمان نبی پہ چل رہی ہے، فرمان علی پہ چل رہی ہے یا مشہور پہ چل رہی ہے۔ مشہور ہے، سنا ہے، جو آپ نے سنا ہے اس کو میں سچ مان لوں، آپ کے کانوں کو سچ مان لوں اور کتاب کو سچ نہ مانوں۔ آپ کے کان بڑے سچے ہیں اور جن دانتوں نے ہونٹ ہلا کے آپ کے کانوں میں ڈالا اس کا دہن بڑا سچا، یا آپ کے کان سچے یا جو بولا وہ سچا۔